والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیا بات ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ یہ پیچھے پیچھے ثواب ہے تے اگے اگے ثواب کوئی نہیں جوان جوان جنے ہو ذرا تکلیف کرو لیکن تھوڑے تھوڑے اگے آؤ بھلا کرو شاباش 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 اچھا باقی جوان دنیا دی بھی تک نے تسی بزرگ ہو ایتھے آؤ اٹھو شابا کرو شابا کرو شابا پتہ نہیں باقی ہر جائی تک کہ بہنے مولوی نہیں واری آوے پیچھے پیچھے ہو بہنے آؤ جی ادھر بھی تھوڑے تھوڑے مہربانی فرماؤ اوئے خاموش بیٹا ہن ناتوانی نہیں تقریر توجہ کرنی نہیں ایتھے کوئی بڑا بندہ باؤ جی نہ نہیں سمجھ آنی بھی مہربانی کر سو میں گلاں شلاں کر سن تے تقریر نہیں ہونی نہیں میرے کو درود پاک جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سارے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین حمد خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہدیہ درود السلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں یمین و یسار جمیع علماء کرام ثنا خان حضرات شادی خانہ آبادی حقیقی معنی چ شادی خانہ آبادی انج کنک رہو تے کنک جمنی جون رہو تے جون جمنن کماد رہو تے کماد جمنا اسی شادی وچو شراب سارے گانے سارے کنجر پنے سارے دے بعد چاکنا گھرے چ سکھ کوئی نہیں امید کرتا ہوں جس شادی کی بنیاد میں ذکر خدا اور ذکر رسول ہے انشاءاللہ یہ حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی ہوگی اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ رب العزت اسے حقیقی معنوں میں خانہ آبادی نہیں بلکہ ان سب خاندانوں کو تا قیام قیامت اللہ رب العزت آباد و شاد فرمائے مومن کا انداز مومن کا طریقہ کار مومن کی زندگی یہی ہے کہ خوشی ہو تب بھی اللہ رسول کو یاد کرتا ہے غم ہو تب بھی اللہ رسول کو یاد کرتا ہے میں ان شہزادوں کے لیے دعا گو جو آیت کریمہ تلاوت کی اعلان ہو چکا ہے میں جس حالت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اسی حالت میں بیٹھا تھا تو مجھے سہیل بھائی نکال کی ہے چابی پکڑی ٹوپی سار پہ رکھی گاڑی میں بیٹھا آ گیا اب آپ کب سے بیٹھے ہیں کس ماحول میں بیٹھے ہیں میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے شادی کے حوالے سے مبارک بھی دے دی ہے دعا بھی دے دی ہے آپ کو ترغیب بھی دے رہا ہوں کہ سارے شادیاں ایسی کریں باقی خرچوں سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے اور اللہ رسول کا قرب بھی نصیب ہوگا وہ سارا جتنا تسی کنجر نچا لو نہ تے آخرت انہاں آگنا بھی نہیں ہڑوا نہیں صحیح پکیا توڑا سارے خرچے دے بیڑا گھر کر کے تھی لوکا ٹر جانا گوشت ہلکا جا تھلے نہ لگدا یا تھوڑی جی تری کٹ ہوندی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی وچ توڑی ساری محنت تے لکھاں روپے تے بیڑا گھر کر کے ٹر جانا اللہ رسول کا ذکر ادھر کوئی مانے نہ مانے اس بارگاہ میں تو مقبولیت ہو جاتی ہے ایک جی پنجابی اردو دو میں معنیاں دو میں چلنی رہ سن آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں ترجمہ کرنے کے بعد 2 سے 3 حدیث کیونکہ اب کس وقت ہم نے دعا کرنی ہے جی مجھے جو ٹائم دیں گے اس سے میں 2 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا زور کی نماز پڑھنی ہے تو پھر بہت لیٹ ہو چکے ہیں 35 منٹ مطلب پونے پہ تاکہ ہم پڑھ لیں میرا کوئی قصور نہیں نہ آکھے ہونا نہیں بیٹھے تو وہیں فرض نماز پیچھے رہتی ہے نا کئی جنے انہیں نہیں پتا وہ اٹھ کے چلے جائیں گے بعد میں ہم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی انہاں آگنا نماز ہی کوئی نہیں ہوئی جی محفل ہی جڑے رہے نماز پڑھی کوئی نہیں انہاں اٹھ کے ٹر جانا جا کے جتے فتوی لانا چاہ قسم قرآن بھی نہ لینا کیونکہ انہوں نے سامنے تو نہیں ہوئی لیکن نماز انشاءاللہ پڑھیں گے توجہ جی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون مولا کائنات اس کائنات میں کون ہمارا مددگار ہے فرمایا انما ولیکم اللہ میں رب تمہارا مددگار ہوں ہن
سارے احسان آپ کے دا اللہ مددگار ہے، 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 بالکل اللہ مددگار ہے مولا، صرف تو مددگار ہے۔ فرمایا نہیں ورسول ہوں، میرا رسول بھی مددگار ہے۔ رب بھی مددگار ہو گیا، رب کا رسول مولا تو بھی مددگار ہے، تیرا رسول بھی مددگار ہے، تے آپ دونوں کے علاوہ بھی کوئی مددگار ہے، کیونکہ ہمیں تو ذرا تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری، ہم تو یا علی بھی کہتے ہیں، انہیں مددگار سمجھتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب توجہ رکھیے گا، حضرت علی شیر خدا مسیتی وچ مسجد نبوی وچ اکی پاسے گٹھاں وچ، اکی پاسے گٹھاں وچ لسن سر، اکی پاسے گٹھاں وچ حضرت علی شیر خدا نماز پہ پڑھنے، نماز پڑھنے تے اور بھی صحابہ انہوں بھی اپنی عبادت پہ کرنے، تے ایک سوالی آ گیا تو اس آ کے حضرت علی شیر خدا کو لان کھلوتا، اس آ کہ علی رب دے نام تے کچھ دے دے۔ حضرت علی اتنا رکوع دی حالت تے چلے گئے، رکوع وچ تو سوال کرتا، حضرت علی شیر خدا رکوع دی حالت دی چاندی دی انگوٹھی اتار کو سوالی والے پاسے سٹ دیتی، تے سوالی انگوٹھی چاندی نہیں چاہی بھی جا کے چاندی ویچ کے تے اپنے مطلب وہ چاہ گرنا جڑا سامان گرنا وہ چاہ گرنا، اس نے سوال پورا ہو گیا۔ رب فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے محبوب نو جا کے دس بھی سونے اعلان کر دیو انما ولیکم اللہ۔ اس آیت دے شان نزول مفسرین اے واقعہ لکھیا، حضرت علی شیر خدا دی انگوٹھی دیون والا بھائی اے انگوٹھی دتی تے اے آیت ادو نازل ہوئی۔ رب فرمایا انما ولیکم اللہ، میں رب بھی تہاڈا مددگار ہاں، میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور جڑا رکوع وچ مسیتی نہیں گٹھاں وچ رکوع نہیں حالت جڑا پہ صدقے دینا او بھی تہاڈا مددگار ہے۔ میں نے آخنا نعرے مارنے نہیں، لیکن یہ جو جواب دیونا ایسا نعرہ نہیں آخنے، من نعرہ نہیں آخنے، نعرہ آنے چھاتی نہ زور جسے لگا ہوئے دے۔ انہوں نے آواز کے جو آئی، انہوں نے آواز کے جو آئی، تو سے اتنے جنہیں نے آواز کے جو آئی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اے علی بھی تو آٹا مددگار ہے، بات روڑا بن گیا، انہاں کہا رب بھی مددگار ہویا، رسول بھی مددگار ہویا، علی بھی مددگار ہویا، لیکن اسی تو وینے ہیں کلرکار بھی، اسی وینے ہیں پیرکارے بھی، اسی وینے ہیں گولڑے بھی، اسی وینے ہیں چورے شریف بھی، اسی وینے ہیں سیال شریف بھی، اسی وینے ہیں داتا علی جبریل۔ انہوں نے گل کوئی نہیں، رب فرمایا نہیں ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین، میں رب بھی تہاڈا مددگار ہاں، جبریل بھی تہاڈا مددگار ہے، اے جتنے ولین ان بھی تہاڈے مددگار ہیں۔ کوئی بندہ رہ گیا ہوئے اللہ خالی قرآن ہے، ایک اللہ خالی میں قرآن چارج کی دیا، رب بھی والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، فرمائے جتنے فرشتے بھی تہاڈے مددگار ہیں، رب بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، علی بھی مددگار ہیں، سارے ولی بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں۔ ہن جسے اتنا نہ کھیڑا ہو گیا تے وہ قرآن چ گیا تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ جناب صرف اس لیے کہ ہم نے صحابہ کی زندگیاں دیکھی ہیں، اور صحابہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے تھے، میں کیا مانگتے تھے، نہیں مانگتے تھے، میں کیا مانگتے تھے، کوئی دلیل دو، میں کہا حدیث ہے، تو پھر بخاری کی دے دو، میں کہا بخاری کی ہے، بخاری میں کہاں لکھا ہے صحابہ نے مدد مانگی ہو سرور دو عالم سے؟ میں کہا حضرت عطا ابن ابی رباح راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے۔ اس سبحان اللہ اتے سبحان اللہ، شادی نہ گپ مار اگنے نے چل کی پھلکی تاڑے نال خوشی نہ موقع نہ۔ آؤ میرے بھائیو، خالق کائنات نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دوسرے مقام تے خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیر۔ رب قرآن پاک کے ارشاد فرمایا رب بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، تے اس قرآن نو سب تو زیادہ سمجھن والے صحابہ نے، کیونکہ صحابہ نو سمجھان والا خود قرآن والا ہے۔
خود نبیاں دا سردار ہے قرآن او صحابہ نو سکھان والا ہے جدے تے قرآن نازل ہویا ہے جنہیں خود جمیں قرآن سمجھے آئے انج اپنے صحابہ نو سمجھے آیا ہے اس واسطے صحابہ نو جدوں کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مصیبت آندی ہے فوراً کملی والے دی بارگاہ وچ آ جاندے نے حضرت عطا ابن ابی رباح راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا توجہ رکھنا حدیث پاک آپ نے فرمایا الا اریکا امراتم من اہل الجنہ آ تینوں میں جنتی عورت نہ وکھاواں تینوں میں جنتی عورت نہ وکھاواں توجہ میرے ال کرنا تینوں جنتی عورت نہ وکھاواں انہاں سوال کیتا جنتی عورت ایتھے دنیا دے کیویں وکھا سکدے ہو ہلے تک اسی مرے نہیں قبر وچ گئے نہیں قیامت آئی نہیں عمل تلے نہیں دنیا تے جنتی کیویں نہ وکھیا ویکھنی یا نہیں ہاں ویکھنی تے ہے وے فرمایا حاضر المرأۃ صدا اے بیلیا اے ہن جڑی عورت گزر کے گئی ہے ایک کنفرم جنتی ہے انہاں کہا جنتی کیویں ہو گئی قیامت تو پہلا ہن او پہ دس دینے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیویں جنتی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں آتات النبی اے جنتی انج ہو گئی ہے ایک دن کملی والے دی بارگاہ وچ آئی لیکن جسے سمجھ آئی نہیں بس سبحان اللہ اتنی کہتے ہو اتھے تک آواز آوے او دل وچ بھی آکی نے تے او سن لینی او اچھا نہیں سندا او دل دی میں سندا لیکن ماں پتہ لگے بھی سمجھ آئی تے او دے کئی گرنٹی تسی ادھر بولنے آسو میں آگے پڑھدا سا آپ نے فرمایا کملی والے دی بارگاہ چ آ کے عرض کر دیا آقا جی انی اسرا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے ونی یتکشف آقا جی میں بیمار ہاں مرگی دی بیماری ہے جدوں مرگی دا دورہ پاوے میں ڈھے پونی ہاں ونی یتکشف بے پردہ ہو جانی ہاں پردہ کھل جاندا ہے اے سنیا رب دی بارگاہ وچ چلتے جا کرو رب مینوں شفا عطا فرما دے آخر تک کوئی بیٹھا کھلوتا بزرگ نوجوان ہے جواب دینا شفا دین والا کون شفا دین والا کون گج کے جواب دینا شفا دین والا کون پچھو صحابیہ کول آقا دی بارگاہ وچ کیوں آئیاں نے آقا کول شفا منگن کیوں آئیاں نے آقا نے منع نہیں فرمایا صحابیہ جا رب شفاواں دین والا ہے رب تینوں شفا عطا فرمائے گا رب تیرے تے کرم فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا صحابیہ تینوں پتہ نہیں رب کائنات فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ رب العزت مینوں عالمین واسطے رحمت بنایا ہے اے صحابیہ دار نبیان دے سردار بھی آئی ہیں پر شہ آکے چھوٹی منگیا میرے بھئیے تے آکے چیز چھوٹی منگیا ان شیطے صبر تے والا کل جنہ اے صحابیہ اگر تم صبر کر تو شفاعت پہ منگنی ہے اگر تو صبر کر میں نبیان دا سردار تیرے واسے جنت دا اعلان کرنا جنت دین والا کون اولی بولنا میرا ترا نہ نکل جائے جنت دین والا کون جنت دین والا کون شفاواں دین والا کون عزت دین والا کون کامیابیاں دین والا کون سرور دو عالم حساب تو بغیر اعلان پہ فرمان دینا اگر تو بیماری تے صبر کر جاؤ میں نبیوں دا سردار اعلان کرنا اللہ حضرت امام عشق محبت مجدد دین و ملت نبی دے دردہ گدا سنیا دا بادشاہ امام احمد رضا بولیا فرمان دینے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا باجیے ہے دربے بہا دیے ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر فرمانے نے اس صحابیہ نے عرض کی تھی اے سنیا بیماری چند دنوں دیئے میں صبر کر لمانگی اے دیتے میں صبر کرانگی میری ذمہ داری ہے سرور دو عالم نے فرمایا صحابیہ جے صبر دی تو ذمہ دار ہے جنت دا ذمہ دار آمنہ دلال اے صحابیہ
مرن تو پہلا جنت لب گئی کنی جنت عطا فرمائیے جواب ملتا ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون ہاں اپنی اپنی مرضی نال بے شک اپنے اپنے دل نال کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا سچا ہرا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ماشاءاللہ سب سے پھر ڈانگ چاہیے مولی کرنا کہ جنت مل گئی لیکن شفاعت نہیں لبی میں کہ شفاعت حدیث سن شفا والی سن لے شفا والی کتے لکھی ہوئی میں کہ حضرت عثمان بن عبداللہ فرماندے نے ارسلنی علی ام سلمہ بقد گھر میں ماء میرے گھر والا مینوں پانی والا پتھر پانی والا برتن دے کے ام المومنین ام سلمہ کول بھیجیا کیوں بھیجیا فرماندے نے انہاں کول چاندی دی ڈبی ہے جس وچ کملی والے دے بال مبارک نے منہ مبارک نے اسی پانی دا پیالہ لے کے انہاں کول جانے ہاں کیوں جانے ہاں اذا کان اصحاب عین نو شیء جدوں ساڈے وچوں کسے نوں نظر لگ ونجیا یا کوئی اور بیماری لگ ونجیا اسی پانی دا پیالہ لے کے ٹر جانے ہاں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ چاندی دی ڈبی چوں کملی والے دے منہ مبارک کٹ دیاں نے کٹ کے پانی وچ رکھ دیاں نے رکھ کے ہلاؤندیاں نے او پانی جا کے اسی بیماراں نوں پلاونے آ رب شفاواں عطا کردا ہے ذات مصطفیٰ نہیں ہے بال مبارک نے میرے آقا دے بال مبارک کول صحابہ شفا پہلے دن اے صحابہ شفا دین والا کون کہ شفا دین والا اللہ تے پھر کملی والے دے منہ مبارک تو شفا کیوں پہ منگ دے ہو فرماندے نے ساڈا کیدا ہے کہ جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال رکھیا جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال رکھیا جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا ٹور پہو ہلے ذرا سارے گامن تے گامنے نسی شادی ہوئے آتے انج بھی گامن گاوی ہے لیکن اج گامن مدینے دے تاجدار دے گاونے نے جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال رکھیا جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال رکھیا جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا حضور نے خیال رکھیا جدوں مشکلاں نے میں تے ڈیرا لایا سبحان اللہ میں آگ چھڑنا تقریر نہیں اڑنی تاڑی داد دیو یا نہ دیو جس ویلے بھی کوئی اوکھا ویلا آیا
حضور نے خیال رکھیا جدوں مشکلاں نے میں تے ڈیرا لایا حضور نے خیال رکھیا جدوں مشکلاں نے میں تے ڈیرا لایا حضور نے خیال رکھیا جدوں مشکلاں نے میں تے ڈیرا لایا حضور نے خیال رکھیا حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں حاضی جبت رسول اللہ اے جڑا جبہ میرے کو رسول پاک دا جبہ ہے کانت اندہ عائشہ تا اے جبہ حضرت عائشہ کول سی فلما کو بیدت قبات دعا جدو حضرت عائشہ دنیا تو گئیاں اے جبہ میں لے لے آئے اے اسماء کی کر دے ہو اس جبے دا فرمانیاں نے جدو کوئی بیمار ہوئے پانی چے رکھ کے جبے نو کڑ لینی آواں اس پانی نال بیمار غسل کر دینے رب شفا مایا تا کردہ ووٹ نہ چاہ دے نا رسول تو سارے نے سونا کر کے آکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جی ٹھیک جی جی ٹھیک کیا ہوا حضرت خالد بن ولید تیرے کام نہ پتر مکے ہوئے جنگ پہ لڑ دن خالد بن ولید ٹوپی ڈھہ گئی جنگ لڑ دیاں دشمن تو خیال ہٹا لیا ٹوپی وال خیال ٹر گیا حضرت خالد بن ولید تلاش پہ کر دیں گرد و غبار گھوڑے پہ دوڑ دیں جنگ لگی ہوئی ہزاراں دے صاحب ٹوپی تلاش پہ کر دیں جدو ٹوپی لب گئی مڑ کے سر تے پا لئی پھر جنگ لڑن لگ گئے سپاہی ایک منظر سپاہی پہ بے خدائے جنگ مکمل ہو گئی رب مسلمانوں نے فتح عطا فرمائیے سپاہی آیا حضرت خالد بن ولید کو ساکھا خالد بن ولید کنی وڈی غلطی تے خطا کیتی آج دشمن تو توجہ ہٹا لئی اگر دشمن اس ویلے حملہ کر دیندہ سر قلم کر دیندہ اسلام دا نقصان ہو جاندہ اے خالد بن ولید کیڈا منیا ہویا جرنیل ہے تے غلطی عام سپاہی بھی انجدی نہیں کردہ جڑی توں کیتی ہے جدو سپاہی دے سوال ہوئے سپاہی نے اعتراض اٹھائے خالد بن ولید بولے آپ نے فرمایا تیری گلہ ٹھیک ہیں تیرے سوال ٹھیک ہیں تیرا اعتراض ٹھیک ہے لیکن میری بھی سن آپ وہ عرض کرنے لگا جناب سناؤ آپ نے فرمایا اے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واری سرور دو عالم عمرہ شریف ادا فرمایا ہے عمرہ شریف ادا کرنے بعد وحالا کا راس ہو اپنے سر مبارک دے بال صاف کروائے ہے او بال مبارک صحابہ جی تقسیم فرمائے ہے جڑے پیشانی والے بالن او مینوں مل گیا ہے میرے حصے وچ آیا ہے میں کپڑا لیا او دیتے آقا دے موئے مبارک رکھے آئے او تے دوجا کپڑا رکھ کے سی لے آیا پھر اس کپڑے نال میں ٹوپی بنوا لئی آئی اے پیلیا تو سمجھنا ہے میری حکمت عملی کم آ جاندی ہے میری جرنیلی تے صفہ سلاری کم آ جاندی ہے جبکہ خالد دا یقیدہ ہے اے ٹوپی جڑی گری آئی اے او ٹوپی ہے جدے بچ کملی والے دے بال مبارک نے آج تک رب نے جتنیاں جنگاں چے میں نو فتح عطا فرمائیے میرا عقیدہ اے وے رب آقا دے بال مبارکاں دے صدقے فتح عطا اللہ حضرت امام اس کو محبت والے فرمانے نے لا ورب العرش جس کو
جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول کونین بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول سمجھ آنی بھی نہیں آنی پہ کہ اگلی بھی نہیں کیا سمجھتے عقیدہ ہے اہل سنت والا سونا ہے اہل سنت والا محبت والا ہے اہل سنت والا اور حق ہے اہل سنت والا حضرت انس بن مالک ہے وقت اخیر ہے توجہ اپنے بیٹوں کو بلا یہ حضرت انس بن مالک وہ ہے جنہیں امی جان انگلی پکڑ کے لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی آقا جی ہے تہاڈی بارگاہ چ رہے گا یہ تہاڈے نام دا یہ تہاڈا خدمتگار رہے گا مائیں تھی نا ہمیں دین کے لیے 10 روپے دینے پڑ جائیں مسئلہ بن جاتا ہے آٹا دینا پڑ جائے دین کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے ماں انگلی پکڑ کے 10 سال عمر ہے حضرت انس بن مالک کی 10 سال آقا جی یہ آپ کے حوالے ہے اس کے لیے دعا کریں سرور دو عالم دعا کی مولا دی عمر برکت عطا فرما مولا دی اولاد برکت عطا فرما مولا دی رزق برکت عطا فرما 3 دعاواں سرور دو عالم نے دتیاں اثر دیکھنا عمر 103 سال ہوئی حضرت انس بن مالک کی کتنی دوسری دعا دی مولا کائنات اس کے اولاد میں برکت عطا فرما حضرت انس بن مالک جس دن دنیا سے رخصت ہوئے 100 کے لگ بھگ پوتریاں پوترے دوتریاں دوترے تیاں پتر رلا کے جڑا ایک بوٹے وچوں پھل ہے نسل حضرت انس بن مالک کی 100 کے لگ بھگ افراد تھے اور رزق کی برکت کی دعا دی سرور دو عالم نے صحابہ فرماتے ہیں باقی دا باغ سال ایک باری پھل دیندا حضرت انس بن مالک دا باغ سال 2 باری پھل دیندا اس انس بن مالک 10 سال کی عمر میں آئے توجہ 10 سال کی عمر میں آقا کی بارگاہ میں آئے آپ کی عمر 20 سال تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما 10 سال خدمت کی ٹوٹل عمر کتنی پائی 103 سال 20 سال عمر تھی سرور دو عالم پردہ فرما گئے آقا کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے وہ حساب کتاب تو جڑا نہ لے کہ بندہ نہ چاہ بولے نا کتنا 83 سال 83 ایئر بعد میں زندہ رہے اب وقت وصال آیا وقت اخیر آیا فوت ہونے والے اپنے بچوں کو بلا فرمایا ادھر آؤ میں کہا جناب آپ فرمایا اے کھونڈی میری جب غسل دے کر مجھے کفن پہ لٹا کرنا تو وہ چادریں لپیٹنے لگو میرے جسم کے ساتھ یہ کھونڈی لگا دینا چادر کا پلٹا پھر مارنا انہوں نے کیا بجان کر دوں گے لیکن یہ کھونڈی کہاں سے آئی ہے فرمانے لگے یہ کھونڈی مصطفیٰ کریم نے مجھے عطا فرمائی تھی صحابی کا عقیدہ دیکھے انس بن مالک کا عقیدہ دیکھے انہوں نے کہا جناب رکھ دوں گے اور آپ نے فرمایا یہ منہ مبارک ہیں سرکار کے مجھے غسل دے لو نا تو میری زبان اٹھا کے نا یہ میری زبان کے نیچے میرے آقا کے بال مبارک رکھ دینا
جب فرشتے مجھ سے سوال کرنے آئیں گے تو میرے پاس آقا کے منہ مبارک ہوں گے تو وہ مجھ سے سوال جواب کرنے میں حیا کریں گے. ان بالوں کا جناب بھی کر دیں گے اور حکم. اللہ اکبر. اور کوئی حکم. اب میں کوئی امبر کستوری خوشبو اور نہیں لاؤنی, یہ شیشی پاس رکھ لو, مجھے خوشبو یہ والی لگانی ہے. جناب کستوری نہیں لگانی, نہیں امبر نہیں لگانی, مشک نہیں لگانی, نہیں, یہ کون سی خوشبو ہے؟ فرمانے لگے یہ پسینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وقت اخیر ہے, کتنے سال گزر چکے ہیں سرور دو عالم کو پردہ کیے ہوئے؟ 83 سال. خوشبو لا کے رکھے, کوئی خوشبو جا کے لیں, لکھ روپے دا بھی پرفیوم لوگے ہوتے ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہونی بھی, اس تو بعد دی خوشبو نہیں آنی. 83 سال گزر چکے ہیں لیکن ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئی, کیونکہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے فنا نہیں ہے, بقا حاصل ہے. وہی خوشبو لگائی گئی حضرت انس بن مالک کو, اور صحابہ فرماتے ہیں جب جنازہ گزرا جس جس گلی سے گزرتا تھا ایسی خوشبو آتی تھی لگتا ہے تھا سرکار ابھی گزر کے یہاں سے گئے. تو وہ آقا کی مرنے کے بعد بھی آقا کی کھونڈی, بال مبارک اور خوشبو, اس سے استفادہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ. ایسا کیوں ہے؟ نتیجہ نکالتے ہیں بات کا مخلوط. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کو اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھتے ہیں. ایک لفظ بولتا ہوں, رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, میرا نبی دلیل بن کر آیا ہے. کس بات کی دلیل؟ رب کے ہونے یا نہ ہونے کی دلیل بن کر آیا ہے. میں رب ہوں یا نہیں ہوں, میری دلیل میرا محبوب ہے. سورج کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, سورج سامنے چمک رہا ہے, کیا دلیل کی ضرورت ہے بھی سورج ہے یا نہیں؟ چاند کی ضرورت نہیں ہے دلیل کی, ہے یا نہیں؟ سامنے ہے. زمین کی, لیکن رب سامنے نہیں ہے. اس نے سامنے اپنی جو دلیل رکھی وہ محمد عربی کو بنایا. اب لفظ پہ غور کرنا, جب محمد عربی اس رب کی دلیل ہے تو اب اگر رب کے علم کو سمجھنا ہوگا, علم قدرت کو, تو پہلے مصطفیٰ کے علم کو سمجھنا ہوگا. نگاہ قدرت کو سمجھنا ہو, نگاہ نبوت کو سمجھنا ہوگا, سماعت قدرت کو سمجھنا ہو, سماعت نبوت کو سمجھنا ہوگا, دست قدرت کو سمجھنا ہو, دست نبوت کو سمجھنا ہوگا, ذات خدا کو سمجھنا ہو, ذات مصطفیٰ کو سمجھنا ہو. رب سمجھ آئے گا ذات مصطفیٰ سے, اس کی قدرت سمجھ آئے گی ذات مصطفیٰ سے, اور یہ فیض قیامت تک کا ہے. اس لیے رب اپنے نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو اپنی قدرت کا مظہر بناتا ہے. انگلی مصطفیٰ کی اٹھی تھی لیکن قدرت خدا کی تھی. ایک تے سور نہ لگے تو ساں غلط توجہ ہی تاڑی کوئی نہیں. میں بات ختم کرنے لگا, مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے میں پہلے ختم کر, لیکن میں سبق دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی, اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے. یہ سامنے ہوتے ہیں, وہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہے, یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے. جب ان سے مانگا جاتا ہے تو حقیقت میں اسی سے مانگا جاتا ہے, اور جب یہ دیتے ہیں تو انہیں دینے کی طاقت اسی نے عطا فرمائی ہوتی ہے. یہاں پہ تقریر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. عمرہ شریف کا ٹکٹ ہے, برائے سال ثواب ہے تمام اہلیان علاقہ کے لیے. پرچی شرچی جمع کرائیاں نے, یہ تسی ایڈے لمحے, مطلب یہ ہون ماں گل سمجھ آئی بھی تقریراں واسے نو بیٹھے. اصل معاملہ یہ تھا, گلیاں مدینہ پاک کی یاد آتی ہیں, تڑپ روزہ رسول پہ حاضری کی ہے. اللہ رب العزت دعا ہے, ہمارے پاس ترکڑی تول کوئی نہیں جس پہ ہم تول کے کسی کا کہیں کہ اس کا اس کامل ہے. اللہ رب العزت اسے یہ موقع نصیب کرے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, سبق سنیں, آج کا سبق سنیں.
حضور غوث پاک کے والد صاحب جو سیب کھایا تھا اور معاف کروانے گئے تھے، گوڈی کر کر معاف نہیں ہوا، کیونکہ وہ باغ بھی تو سید تھے نا جن کا تھا، اور یہ بھی سید تھے۔ انہوں نے کہا میں معاف تب کروں گا جب میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو گے۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن وہ شاہ جی نے کہا کہ مسئلہ ہے میری بیٹی نابینا ہے، گنگی بہری ہے، لولی لنگڑی ہے، سبق۔ تو حضور غوث پاک کے والد صاحب عرض کرنے لگے شاہ جی یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا جو سنتی بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، گنگی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو، اگلے جان مجھے سیب کا جو حساب دے دینا۔ فکر آخرت یہ ہے کہ وہ شاہ جی نے کہا میں اس عورت سے شادی کر لوں گا، اگلے جان حساب نہیں دینا، حساب سارے اچھے کلیئر کر کے جانا۔ شادی ہو گئی، رات کو جب گئے سید زادی تھی، ادھر سید تھے، یہ بھی سید وہ بھی سید، جیسے ہی دیکھا تو پلٹ پڑے۔ سید زادی نے پوچھا مجھ سے کوئی بے ادبی ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لگتا ہے کہ میں غلط جگہ پہ آیا ہوں، میری تو بیوی لولی لنگڑی گنگی بہری ہے۔ تو وہ سید زادی بولی، انہوں نے کہا تشریف لائیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں مسئلہ کیا ہے۔ میں نابینا اس لیے میرے باپ نے کہا تھا، میں نے آج تک غیر محرم نہیں دیکھا ہے۔ گنگی اس لیے ہوں، حرام بڑی دور کی بات، میں نے کوئی ایسا جملہ آج تک اپنی زبان سے نہیں نکالا جو اللہ رسول کو پسند نہ ہو۔ میں بہری اس لیے ہوں، میں نے آج تک کوئی گانا بجانا کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی۔ لنگڑی اس لیے ہوں کہ میری زندگی گزر گئی، آج تک گھر کی دہلیز سے باہر نہیں قدم رکھا میں نے۔ لولی اس لیے ہوں کہ مکروہ کی طرف بھی میرا ہاتھ نہیں بڑھا۔ جب ماں کے تقوی کا یہ عالم ہو اور باپ ایک سیب معاف کرانے کے لیے گوڈیاں کر رہا ہو، جب ماں باپ تقوی کے اس معیار پہ پہنچیں تو بیٹے عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ استاد جی پیر صاحب ان سے کہتے رہے پیر صاحب دعا کرو، استاد جی دعا کرو اللہ اولاد دے صالح عطا فرمائے۔ راتی ستے ہیں ابو جی دی کانے چ گانے دی ٹوٹیاں لگی ہون تے اماں جی اندیاں بھی لگیاں ہون، سارا دن گانے سنن، قرآن نو ہاتھ نہ لین، تو بیٹے صالح پیدا نہیں ہوتے۔ آپ کے لیے بھی میری بہنیں جو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی پیغام یہ ہے، ہم اپنے کردار کو صاف کریں گے، ہماری نسلیں پاکیزہ ہوں گی۔ وقت اور حالات کے مطابق آج کی یہی حاضری کافی ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب